میاں صاحب شروع کر لیں گے. میاں محمد شہباز شریف صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. بفضل تعالیٰ میں آج ایک طویل مدت کے بعد آج اس ایوان میں موجود ہوں، مگر آج میں آپ سے یہ گلہ نہیں کروں گا کہ جب فیٹ آف آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. کہ جب فیٹ آف بلز کی پروسیڈنگز ہو رہی تھی تو میں نے آپ سے بارہا درخواست کی کہ بطور لیڈر آف دی اپوزیشن میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، مگر آپ نے نہ صرف مجھے بات کرنے کا موقع نہیں فراہم کیا بلکہ میرا مائک مسلسل بند کیے رکھا. جناب اسپیکر، میں صرف اتنا کہوں گا آج کہ یہ بات اس ایوان کی تاریخ اور روایات کے منافی ہے. کبھی لیڈر آف دی اپوزیشن ماں سوائے بعض ایکسیپشنز کے ان کو اسپیکر نے کبھی بات کرنے سے روکا نہیں. مجھے امید ہے کہ آئندہ آپ اس ایوان کی روایت کو سامنے رکھیں گے اور اس کا دوبارہ اعادہ نہیں ہوگا. جناب اسپیکر، میں آج اپنی طرف سے، اپنی رفقا کی طرف سے بھی یہاں پر جو اس حکومت کی چیرہ دستیاں اور ظلم و ستم جو اپوزیشن کے خلاف ہوتا رہا ہے اس کا آج میں ذکر نہیں کروں گا کہ آج اس ایوان نے مل کر نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی چیرہ دستی، ظلم اور ستم کی بات کرنی ہے اور اس ملک کے اندر عوام کے جذبات کی عکاسی کرنی ہے. جناب اسپیکر، رمضان شریف کے آخری عشرے میں جو مسجد اقصیٰ کے اندر نہتے نمازیوں کے اوپر جو حملے کیے گئے اور اس کے بعد ڈماسکس گیٹ میں جو کچھ ہوا اور پھر اسرائیل کے ایئر فورس نے غزہ کے اندر جس طرح وحشیانہ بمباری کی اور سینکڑوں گھر تباہ و برباد کر دیے. جناب اسپیکر، ماضی میں بھی 1948 سے لے کے آج تک مختلف ادوار میں اسرائیل کی حکومتوں نے اور ان کی فوج نے جو فلسطین کے نہتے باشندے، بزرگ، مائیں، بہنیں اور بچوں کے ساتھ وہ ظلم ڈھاتے رہے ہیں، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. پوری دنیا اس سے آگاہ ہے. مگر اس مرتبہ جناب اسپیکر، مشرقی یروشلم میں انتہا پسند یہودیوں نے مارچ کیا اور ڈیتھ ٹو عربس کے دن رات نعرے لگاتے رہے اور پوری دنیا نے جناب اسپیکر یہ دلخراش مناظر دیکھے. لیکن ایک اچھی بات جسے کہتے ہیں کہ لل ان دا میڈنس، وہ یہ ہوئی ہے کہ ہیومن رائٹس واچ کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے، اور نہ جانے اس ایسوسی ایشن نے کس طرح یہ طاقت پکڑی، ان کو حوصلہ ہوا
کہ انہوں نے اپنی اس رپورٹ میں لکھا کہ اسرائیل قابض علاقوں میں نسلی امتیاز جیسے جرائم میں ملوث ہے، جسے ہم اپارتھائڈ کہتے ہیں، جس کا آغاز آپ جانتے ہیں کہ جنوبی افریقہ سے شروع ہوا، اور کم و بیش ایسی صورتحال مقبوضہ کشمیر میں ہے۔ آنریبل فارن منسٹر یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ ہم ورثہ حیرت میں چلے گئے جب ان کا بیان آیا کہ آرٹیکل 370 ان کا انٹرنل معاملہ ہے۔ جناب اسپیکر، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ مجھے کبھی یہ توقع نہیں تھی کہ آنریبل فارن منسٹر اس طرح کا بیان دیتے، جس نے ہمارے کشمیر کاز کی فاؤنڈیشن کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ آپ نے اس کو بعد میں ریکال کیا اپنی سٹیٹمنٹ کو۔ مجھے بات کریں گے، مہربانی۔ اور جناب اسپیکر، یہ کیسا انصاف ہے اور یہ کیسا نظام ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے سے کوئی یہودی فرد یا خاندان جب اسرائیل آ کے وہاں پر بستا ہے تو اسے وہاں کا زمین کا مالک بنایا جاتا ہے۔ اور یہ کتنا کروئل جوک ہے کہ اس کے مقابلے میں فلسطینی جن کے آباء و اجداد وہاں پر صدیوں سے رہ رہے ہیں، ان کو ان کے گھروں سے نکال کر غلام بنایا جاتا ہے۔ اور نریندر مودی بھی، اس کی بھی یہی صورت گری ہے کہ کشمیر میں غاصبانہ قبضہ کیا ہے، آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر میں پرماننٹ لاک ڈاؤن لگایا ہے، اور پھر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اور دوسری جو منورٹیز ہیں ان کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اور اس سے بڑھ کر کیا تکلیف دہ بات ہو سکتی ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل was established in a land without people for a people without land. Can there be more grievous insult to the intelligence of global community? اور جس طریقے سے بیلفور جو ارینجمنٹ کیا گیا وہ تاریخ کا حصہ ہے، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ Therefore, جناب اسپیکر، میں وزیر خارجہ کو گزارش کروں گا کہ پلیز ٹائم، وی آر ریسنگ اگینسٹ ٹائم، پلیز لیڈ فرام دا فرنٹ اینڈ ڈو all possible lobbying to create this awareness in the length and breadth of this globe that Israel and India have nefarious ambitions. دونوں میں بے پناہ مماثلت ہے کہ فلسطین کے عوام سے بھی 70 سال ہو گئے ظلم و ستم ہو رہا ہے، ماؤں بہنوں بزرگوں نوجوانوں کو ان 70 سالوں میں ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا گیا۔ اور جناب اسپیکر، تقریباً 60 سے 70 لاکھ سن 48 سے لے کے آج تک 60 سے 70 لاکھ فلسطینی ان کو اپنے گھروں سے بے گھر کیا گیا، اور آج نہ جانے دنیا کے کون کون سے وہ کونے میں خیمہ زن ہیں، کن کن ممالک میں وہ پناہ گزین ہیں،
اور ان کی دوسری اور تھرڈ جنریشن آج اس مصیبت اور بدترین ظلم کا شکار ہے، اور اس حالیہ جارحیت کے نتیجے میں جناب اسپیکر فلسطین میں درجنوں بچوں کے علاوہ خواتین کے ساتھ سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، اور اسرائیل کے بمباروں نے غزہ میں اندھا دھند وہاں پر گولہ باری کی ہے، راکٹ برسائے ہیں، اور وہ بلڈنگ، اونچی بلڈنگ کو جس طرح مسمار کیا گیا، اس کو پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں پر کیا نام اس کا، الجزیرہ کا وہاں پر دفتر تھا، اور بھی وہاں پر ٹی وی چینلز کے میڈیا کے دفاتر ہیں، اور وہاں پر بے شمار لوگ رہائش پذیر ہیں۔ کبھی دیکھتی آنکھ نے اس طرح کی صفاقی نہیں دیکھی کہ آپ گھنی آبادی میں اندھا دھند آپ آسمان سے گولے برسائیں اور معصوم جانوں کو شہید کریں، بے گناہ لوگوں کو شہید کریں، نہتے لوگوں کو شہید کریں۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ ظلم کی داستان جو فلسطین کے عوام 1948 سے آج تک برداشت کرتے چلے آئے ہیں۔ اوسلو کے سمجھوتے کو انہوں نے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، گو کہ نوبیل پیس پرائز ملے مرحوم یاسر عرفات کو اور مناہم بیگن کو، لیکن ایک آزاد خود مختار فلسطین کا قیام آج تک نہ ہو سکا، اور پھر کشمیر کی طرح سلامتی کونسل میں فلسطین کی جو قراردادیں ہیں ان کو پایا حقارت سے ٹھکرا دیا گیا، اور وہاں پر بدترین قسم کی صفاقی اس وقت زوروں پر ہے۔ جناب اسپیکر، یہ شومی قسمت ہے کہ ماضی میں فیشسٹ ہٹلر جہاں کھڑا تھا آج وہاں پر نتن یاہو کھڑا ہے۔ ماضی میں جہاں یہودی بچے اور خواتین اور بزرگ کھڑے تھے، وہاں پر آج فلسطینی مائیں بہنیں اور بچے کھڑے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ نازی جرمنی میں آؤشوِٹس کا جو کنسنٹریشن کیمپ تھا، وہاں پر تاریخ کے بدترین مظالم کمٹ کیے گئے، مگر آج ان سے بھی بدتر صورتحال، اس سے بھی زیادہ گریوس جرائم آج اسرائیل فلسطین کے باشندوں سے کر رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج لیگ آف نیشن کی جگہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کھڑی ہے۔ یہ اس بے دردی کے ساتھ جو قتل عام جاری ہے، وہ پیغام ہے تھرڈ ورلڈ کے لیے، اسلامی دنیا کے لیے، اور وہ ممالک جو معاشی لحاظ سے شاید کمزور ہیں، کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور اگر جناب اسپیکر یہی رواج اور جڑیں پکڑ گیا تو پھر یہ ساری کی ساری جو دنیا ہے
وہ شدید خطرات میں داخل ہو جائے گی. کس طریقے سے چوتھا جنیوا کنونشن کو مکمل طور پر رد کر دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ آج ہمیں اس معزز ایوان کو دونوں سائٹس پر موجود محترم ممبران قومی اسمبلی کو آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی دلوں کی آواز بننا ہے.